السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بلا شر خیر و جلد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 48 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 47 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 49 سے سٹارٹ کریں گے اور 52 تک کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ٹرانسلیشن: اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور رہا اولئک دینہم، دھوکہ دے رکھا ہے ان کو ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں فرشتے، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پہ، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پہ، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ جو آگے بھیجا ان تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کا حال بھی آل فرعون کا سا ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے، کفروا بآیات اللہ، کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لی ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، بہت زیادہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 48 سے اور ساتھ میں 47 کو بھی لے کر چلیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل پڑے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی فنکشن یا کوئی ایسا بڑا ہجوم ہوتا ہے، اس میں ضرور ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانا مقصد ہوتا ہے، اور ایک تکبرانہ انداز ہوتا ہے۔ اسپیشلی شادیوں کے موقع پہ دیکھ لیں، چاہے مالی حیثیت کیسی ہی کم ہو، پھر بھی چاہے قرض اٹھانا پڑے، کچھ بھی کرنا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں نے اپنی شادی پہ اتنا لگایا، ہم اتنا لگائیں گے، فلاں نے یہ چیز بنائی، فلاں نے یہ ڈشز تیار کی، ہم نے یہ ڈشز تیار کروانی ہیں۔ اور پھر شادیوں کے بہت بڑے بڑے فنکشن اور وقت کا ضیاع، اور سب سے بڑھ کے جو نمازوں کا ضیاع ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس میں مقصد کیا نظر آتا ہے؟ دوسروں کو اپنی شان و شوکت دکھانا، دوسروں کو نیچ کرنا، حقیر سمجھنا، اپنی واہ واہ کرانا۔ تو یاد ہے کہ ایسی شادیاں، ایسے فنکشن بھی کامیاب نہیں ہوتے۔
یہ پھر شادی جو خانہ آبادی ہے وہ پھر شادی سے خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اور پھر مزید شیطانی آلات کا استعمال، ناچ گانا، ڈول باجے، اور پھر مزید لڑکی لڑکیوں کا مخلوط ماحول اور ڈانس وغیرہ، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ شیطانی آلات ہیں، شیطان کی پیروی ہے، شیطان کو خوش کرنے کے کام ہیں۔ ایسی محفلوں کا ارینج کرنا اور یقیناً ایسی مجالس جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے روکنے کا سبب ہوتی ہیں، یہاں تک کہ نمازوں کے بھی جو اوقات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور بہت ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں انہی تیاریوں میں، انہی محفلوں کو اٹینڈ کرنے میں۔ اور پھر مزید آگے بڑھیں تو آج یہ بچے کی برتھ ڈے ہے، آج یہ ہے، آج اس چیز کا فنکشن ہے، آج اسکولوں میں پارٹی ہے، اور اسکول جو کہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے تھے، بچوں کی تربیت کے لیے تھے، ادھر ہی بچوں کی بنیاد خراب کی جا رہی ہے، غیر مسلم کی ثقافت، غیر مسلم کا کلچر اپنا کر، گویا کہ تعلیم کے نام پہ ہم اپنے ہی سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہیں۔ پھر باقاعدہ اسکول فنکشن میں بھی ناچ گانا ڈانس وغیرہ سب کچھ ارینج کیا جاتا ہے۔ جو بچہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈانس کرنا جانتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اس کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ پھر مزید ٹیچر کا بے پردہ ماحول، جو کہ ہماری بچیوں نے اپنی استادوں سے سیکھنا تھا۔ جب بچوں کو تعلیمی اداروں سے اس طرح کا ماحول ملے گا تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں نے تو وہی کرنا ہے جو انہوں نے اپنے استادوں کو کرتے دیکھنا ہے۔ تو اس پہ والدین سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں اگر آپ بھیج رہے ہیں ضرور بھیجیں، لیکن جب اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کے فنکشن سے معذرت کر لیا کریں، بچوں کو اس طرح کے فنکشن اٹینڈ نہ کرنے دیا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پھر سوائے پچھتاوے کا کچھ ہاتھ نہ رہ جائے کہ جب وقت بھی بہت ضائع کر دیا، پیسہ بھی کبھی بہت ضائع ہو گیا، اپنی ہی جو ہمارا سرمایہ تھا اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے تباہ کر لیا۔ دوبارہ سے شادیوں کے جو فنکشن ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اتنا نکاح والے دن اتنا اکٹھ کرنا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد ہے کہ دو لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کروانا اور شادی کے بندھن میں بندھنا۔ اصل جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے۔ ٹھیک ہے، ولیمے پہ آپ ضرور بلائیں لوگوں کو، اور اسپیشل اس میں غرباء کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ ایسے ولیمے کی دعوت جس میں غرباء کو اگنور کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہے، کیونکہ ایسے کھانے کو بدترین کھانا کہا گیا کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء کو اگنور کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج کل جو اتنی زیادہ بارات اکٹھی کر لینی اور پھر اس میں ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے وہ کیے جائیں، تو ایسی شادیاں پھر برکات سے خالی ہیں۔ اصل میں جو بارات کی رسم چلی وہ ایک مرتبہ میں نے ایک ہسٹری پڑھی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے پہل کیا ہوتا تھا، دور دراز کے کٹن سفر ہوا کرتے تھے اور بعض اوقات مسافروں کو لوٹ لیا جاتا، تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر جایا کرتے تاکہ ایسے جو راہزن ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو ایک ضرورت تھی آج وہ ایک فیشن میں بدل گئی، اور جو ہندوانہ رسمیں ہیں وہ ہم نے اپنی شادیوں میں اپنا لیں۔ مسلمان اپنی ثقافت، اپنی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کو بھول گئے اور ہر وہ چیز جو غیر مسلم کی تھی وہ اپنا لی۔ ایسے فنکشن کیا بن گئے، باترم والی الناس، کہ اترانے کے لیے، لوگوں پہ اپنی داغ بٹھانے کے لیے، ایک تکبرانہ انداز اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ محفلیں ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید کیا فرما رہے ہیں، واللہ بما یعملون محیط۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اوقات انہی نافرمانیوں میں انسان لگے ہوتے ہیں اور اپنے ہی ہوش و حواس میں گم ہوتے ہیں کہ اچانک ہی کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ یہی خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب عین موقع پہ ہی نازل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ہارٹ اٹیک کے واقعات، یا پھر بعض اوقات چھریاں پٹاخے چلاتے ہوئے آگ کا لگ جانا،
یا اور ایسی ہی آفات کا آ جانا عین ممکن ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم روز روز سنتے بھی رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی جو غمیاں ہیں وہ بھی پھر آپے سے باہر ہوتی ہیں، لیکن مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مومن نہ تو خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ غم کے موقع پہ واویلا کرتا ہے، ہمیشہ ہی ہمبل رہتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے ہر حال میں ہی خیر ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حال کیسا ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ ہم کیسے ہوتے ہیں اور غم کے موقع پہ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، قال اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں غالب آنے والا تم پر آج کے دن کوئی بھی لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ شیطان نے حمایتی بن کر ان کو بہت لمبے چوڑے وعدے دلائے کہ آج تمہارا بہت بڑا لشکر ہے، تم بہت اسلحہ سے لیس ہو، تمہاری بہت اچھی سی جنگی تیاری ہے، تو تمہارے اوپر کوئی بھی آج غالب نہیں آنے والا، اور پھر میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یہ انداز ہمیشہ سے شیطان کا رہا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ ان کو لمبی چوڑی آرزویں دلاتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ شیطان کے وعدے سراسر دھوکے پہ ہیں، وہ کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب دارالندوہ میں محفل ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، ان کے آپس میں مشورے ہوئے تھے، اس وقت یہ ادھر انسانی شکل میں آ گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک سردار تھا بہت بڑا، سراقہ بن مالک بن جشم، ان کی شکل میں یہ آ کر اس نے یہ وعدے کیے تھے، اور بہت پیش ہو کر اس نے مشورے دیے تھے کہ یوں کر لو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تمہیں تمہاری فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، تمہیں میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، ساتھ ساتھ اپنی خیرخواہی کی یقین دہانی کراتا رہا۔ لیکن جب میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور فرشتوں کا نزول ہوا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اس وقت یہ پہلو تہی کر گیا، اس وقت کہنے لگا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، اس وقت پھر پشت پھیر کر چلا، اپنی ایڑیوں کے بال پلٹ گیا، اور کیا کہنے لگا انی بری منکم، بے شک میں تم سے بری و بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ کچھ دے رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہنے لگا انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عین موقع پہ ساتھ چھوڑ گیا۔ تو یاد رہے کہ جو دنیا پہ کسی کا ساتھ نہیں نبھا سکتا، دنیا پہ دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ آخرت میں کیا کسی کو فائدہ دے گا، آخرت میں کیا اس کا حمایتی ہوگا۔ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے، سورہ ابراہیم۔ شیطان کیا کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان کہے گا جب فیصلہ تمام ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعدہ سچا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے اس کے خلاف کیا، لیکن اس کے برعکس میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، اللہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے فوراً جلدی سے میری بات مان لی، تو آج مجھے ملامت نہ کرو مگر اپنی ہی جانوں کو ملامت کرو۔ مانا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری خیرخواہی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں کفر کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ شیطانی نیچر ہے کہ پہلے وہ وعدے دلاتا ہے، اپنے آپ کو حمایتی بن کے دکھاتا ہے، لیکن جب عین وقت ہوتا ہے تو ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے لیے دھوکہ دینے والا ہے، عین موقع پہ دھوکہ دینے والا ہے، کہ جب انسان ہدایت کی سیڑھی چڑھنے لگتا ہے یا پھر کوئی اور اس کو شیطان کے بھروسے پہ کام کرتا ہے تو اس وقت وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے۔
تو ادھر میدان بدر میں بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد یاد ہے کہ اس وقت جنگ بدر کے موقع پہ یہ جو سردار سراقہ بن مالک تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر یہ مسلمان ہو کر صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ جنگ بدر میں آپ جو دارالندوہ ان کا یعنی کہ مشاورت ہوئی تھی، اس وقت آپ ادھر موجود تھے؟ کہتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نہیں تھا ادھر۔ تو اس وقت بھی پتہ چلا کہ جو شیطان انسانی شکل میں آیا تھا وہ سراقہ بن مالک نہیں تھے، بلکہ شیطان نے ان کی شکل اختیار کی تھی۔ یاد رہے کہ شیطان اتنی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے کہ وہ اپنی صورت بدل سکتے ہیں، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بہت سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ دوسروں کو ورگلانے کے لیے اپنی شکل و صورت یہ بدل سکتے ہیں، انسانی شکل اپنا سکتے ہیں۔ کوئی بات انسانوں کے اندر بھی شیطانی صفات ہوتی ہیں جو کہ شیطان کا کردار اپناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آگاہ رہیں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ وہ دوسروں کا بھی ایمان ضائع کر دیں۔ ادھر ایک اور اہم بات، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ادھر کہا جا رہا ہے کہ بے شک میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو فرشتوں کا نظر آ جانا عین ممکن ہے، لیکن اصلی شکل میں فرشتوں کو دیکھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرشتے بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ بہت ساری قرآن و حدیث کے واقعات، قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں انسانوں کو نظر آئے۔ جیسا کہ سب سے بڑی دلیل سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سمجھتے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ احکامات دے کر گئے ہیں اور یہ فلاں قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا کہ وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی جو شکل و صورت ہے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 یا 3 بار دیکھا ہے، ورنہ اصلی حالت میں بہت بڑی ان کی قد و قامت، اور یہ انسان کی نیچر سے ہٹ کر ہے کہ ایسی قد و قامت کو دیکھ کر انسان اپنی حالت پہ برقرار رہ سکے۔ تو یہ شیطان اس وقت جب اتنے اللہ لشکر دیکھے، اس نے فرشتوں کا نزول بھی دیکھا تو کیا کہنے لگا، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اللہ کی خشیت کا پتہ ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا، اس کو مارنا اس کی نیچر کے خلاف ہے۔ اس وقت اس نے دھوکہ دینے کے لیے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلاتے ہوئے فرما رہے ہیں واللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب کرنے والے ہیں، کہ یہ تو دنیا میں رسوائی تھی تمہاری، لیکن جو اللہ کے پاس عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تمہیں سخت عذاب سے 2-4 کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ کہ صحت ناساز ہونے کی وجہ سے لیسن بہت لیٹ ہو گیا۔ یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ ہیں، شیب و فراز ہیں کہ انسان کبھی صحت یاب کبھی بیمار، لیکن بہت معذرت کہ اگر آپ کو میری آواز سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوں یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے کلام کے لیے، اپنے قرآن و حدیث کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحت و عافیت سے نوازے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔